السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام کی بدعات و رسومات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ماہ محرم الحرام میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا جواب آپ کے پیش خدمت ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ ماہ محرم الحرام برکات کا مہینہ ہے، لیکن بعض اس برکات سے فائدہ حاصل کرنے کی بجائے بدعت و رسومات میں پڑھ کر اس کی حقیقی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ تعزیہ کرنا یہ ناجائز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جس کو خود ہی تم نے تراشا اور بنایا ہے؟ ظاہر ہے کہ تعزیہ انسان اپنے ہاتھ سے تراش کر بناتا ہے، پھر منت مانی جاتی ہے اور مرادیں مانی جاتی ہیں۔ اس کے سامنے اولاد وغیرہ کے صحت یابی کے لیے کی دعا کی جاتی ہے، اس کو سجدہ کیا جاتا ہے، اس کی زیارت کو زیارت امام حسین سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں روح ایمان اور تعلیم اسلام کے اعتبار سے ناجائز ہیں۔ اسی طریقے سے ذکر شہادت کے لیے مجالس منعقد کرنا، ان میں ماتم کرنا، نوحہ کرنا، روافظ کی مشابہت کرنے کی وجہ سے ناجائز ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اس قوم میں سے ہے۔ محرم کو غم کا مہینہ سمجھنا۔ بعض لوگ اس مہینہ کو رنج و الم کا مہینہ سمجھتے ہیں اور اس میں شادی بیاہ خوشی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، مختلف قسم کے سوگ مناتے ہیں، جیسا کہ کالا لباس پہننا، عورتوں کا زیب و زینت اور بناؤ سنگھار کا چھوڑ دینا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ خیال غلط ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس بات کے سارے فضائل وارد ہیں، لہٰذا اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا درست نہیں۔ محرم کے مہینے میں شادی نہ کرنا۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ محرم کے مہینہ، خصوصاً محرم کے شروع کے 10 دنوں میں شادی بیاہ اور خوشی کے تقریبات وغیرہ کرنا حرام ہے، حالانکہ اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی مبتلا ہیں۔ یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں۔ شریعت میں محرم یا کسی دوسرے مہینے میں نکاح سے منع نہیں کیا گیا، اور اس مہینہ میں زیادہ عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نکاح بھی ایک عبادت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب آدمی شادی کرتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، لہٰذا اس ماہ میں نکاح کرنا ممنوع نہیں ہے۔ ایک غلط عقیدہ یہ بھی رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو کاروبار اور روزی میں تنگی کا تصور۔ 10 محرم کو کاروبار کرنے کی وجہ سے پورے سال روزی میں تنگی رہتی ہے، لہٰذا محرم کے 10 دنوں میں کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عقیدہ بناوٹی اور باطل ہے۔ غم اور مصیبت میں آنسو بہائے جائیں تو اس پر شریعت میں کوئی منع نہیں، لیکن نوحہ کرنا اور ماتم کرنا اور میت کے اوصاف کو بیان کر کے رونا گناہ ہے، کیونکہ نوحہ کرنے، چیخنے، چلانے، کپڑے پھاڑنے، منہ پر تماچے مارنے، اس طرح کے کام کرنے سے شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ محرم میں قبرستان جانے کی پابندی کرنا۔ بہت سے علاقوں میں یہ رسم موجود ہے، لوگ 10 محرم کو قبرستان جاتے ہیں، قبروں کی لپائی کرتے ہیں، دیاں جلاتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں۔ ان کاموں کو خاص طور پر محرم کے دنوں میں کرنا اور ان دنوں میں مخصوص سمجھنا بدعات ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ آج بہت سے علاقوں میں یہ صورتحال دیکھی جاتی ہے کہ من گڑھت باتوں اور جاہلانہ رسموں کا نام دین ہے۔ اگر کوئی امام ان کی اصلاح کے لیے یہ کہہ دے کہ یہ رسم ترک کرو کہ اس کا دین سے تعلق نہیں، تو وہ لوگ مارنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور من گڑھت رسموں کو سنت و شریعت سے بڑھ کر دل سے لگائے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک انہی بدعات و رسومات کا نام دین ہے۔ محرم جیسے قابل قدر اور لائق احترام مہینے کے حوالے سے جو بات ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں بڑھا دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ محرم الحرام ماتم اور تعزیہ داری کا مہینہ ہے، اور بہت سے لوگ تو اسے منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، اس لیے اس مہینے میں شادی بیاہ اور دیگر تقاریب کو جائز نہیں جانتے، اور جب ان سے اس کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں اس ماہ کی 10 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، لہٰذا یہ مہینہ غم کی یادگار کا ہے۔ معزز سامعات، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ محرم الحرام کی آمد پر اس کی عظمت و فضیلت سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ اللہ جل شانہ کی عبادت
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت میں اپنا وقت گزاریں اور اس میں رونما ہونے والے عظیم الشان واقعات سے نصیحت و عبرت حاصل کریں کہ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام عبادت، عبرت اور قربانیوں کا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت کا تقاضا ہے کہ ہم اس میں اعمال صالحہ بالخصوص روزہ رکھنے کا اہتمام کریں اور ہر قسم کے منکرات، خرافات، رسومات اور بدعات سے مکمل اجتناب کریں۔ حق تعالی عمل کی ہمیں توفیق بخشے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے منکرات اور خرافات سے بچائے، صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔